تو سیدنا عبداللہ ابن عباس اس طرح سے قرآن کو سیکھ چکے تھے کہ لوگوں پر بھی اسے واضح کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قرآن حکیم کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ رہی ہو۔ اسی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ میری اور اپنی قرابت داری کا لحاظ کرو۔ یہ صحیح بخاری کی 3497 نمبر روایت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے آج بھی بہت کنفیوژنز پائی جاتی ہیں۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ سوائے قرابت کی رشتہ داری کے، قرابت کی محبت کے میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، تو آپ کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ میری قرابت داری کا لحاظ کرو۔ یہ بات سیدنا عبداللہ ابن عباس نے سمجھائی، اور پھر آپ دیکھیے قرآن حکیم میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ مدین گئے اور ان کا حضرت شعیب علیہ السلام سے معاملہ طے پا رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی حضرت موسیٰ کو ملازم رکھ لیں، اور مدت طے ہو رہی تھی 8 سال یا 10 سال یا اس سے زیادہ۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، اس کی وضاحت انہوں نے سورہ القصص کی آیت نمبر 27 کی روشنی میں کی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں گے، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، 2 میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں ہیرا کے یہودی نے مجھ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مہر کے ادا کرنے میں کون سی مدت پوری کی تھی، یعنی 8 سال کی یا 10 سال کی جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے، لوگوں سے اگر کوئی بھی سوال قرآن حکیم کے بارے میں کر لیا جائے تو سہولت سے آسانی سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حکیم کے بارے میں لٹریٹ ہیں، علم نہیں رکھتے، جہالت ہے نا، اس کا علم حاصل کیجئے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ خیر، جب انہوں نے یہ کہا تو عرب کے بڑے عالم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں عرب کے بڑے عالم کے پاس جا کے پوچھ لیتا ہوں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ کہتے میں ابن عباس کے پاس گیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مدت پوری کی، یعنی 10 سال کی، جو دونوں مدتوں سے بہتر تھی۔ اللہ کا رسول جب بات کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، یعنی ایسا شخص جو آئندہ رسول بننے والا ہے وہی مدت پوری کرے گا جو زیادہ کامل ہے۔ صحیح بخاری کی 2684 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں سیدنا عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح کے صحابہ کرام کا فہم بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسری طرف طلب ہے کہ اگر سوال کیا تو اپنی طرف سے قیاس آرائی نہیں کی، جیسے ہمارے یہاں ہر جگہ بیٹھ کے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی اور زندگی کے معاملات کے بارے میں بھی خود فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس اس شخص کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جہالت کی بنیاد پر اپنی اوپینین نہیں دے رہے تھے، بلکہ یہودی سے کہا تھا کہ میں عرب کے بڑے عالم سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ الحمدللہ فہم قرآن کے لیے ان کی کتنی بڑی رغبت تھی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کے فہم قرآن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ الحمدللہ قرآن حکیم میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے روکنے کی کوشش کی تھی۔
ان کے یہاں 5 معبود تھے، 5 بت بنائے گئے تھے جو آدم علیہ السلام کے نیک بیٹوں کے بت تھے۔ نہ اس دور کے لوگ بت بنانا چاہتے تھے، نہ بت پرستی سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے تھی۔ ابلیس نے انہیں بہکایا، اور ایک لمبی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ابتدا میں جب آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے کے بارے میں ان کی وفات پر ان کے جذبات بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو ابلیس نے کہا تھا ان کی شکل بنا کر رکھ لو، اور اسی طرح سے باری باری 5 بیٹوں کے بارے میں اس نے یہی طرز عمل اختیار کیا۔ تو بعد میں وہ بت پڑے رہ گئے۔ پھر بہت عرصے بعد ابلیس نے آ کے کہا کہ اتنی برکت والی ہستیاں تمہارے پاس اندر ہی پڑی ہیں، انہیں باہر نکالو اور ان سے برکت حاصل کرو۔ یوں بت پرستی کا آغاز ہوا تھا۔ تو ان کے بتوں کے نام تھے یعوس اور ود اور نصر۔ 5 بت تھے، ود، سوا، یعوق، یغوس اور نصر۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوس وَیعوق وَنَسْرًا۔ اور انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ہی تم ود، سوا اور یغوس، یعوق اور نصر کو کسی قیمت پر چھوڑنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا جو بت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی اہل عرب کے یہاں پوجے جانے لگے۔ ود دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حزیل کا، یغوس بنی مراد کا، اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنی حمدان کا بت تھا، نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالقلع کی آل میں سے تھے۔ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھے تھے ان کے بت قائم کر لیں، اور ان بتوں کے نام نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی فوت ہو گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم ان لوگوں میں نہ رہا، تو ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ صحیح بخاری کی 4920 نمبر روایت، جس سے ہمیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کے فہم قرآن کا پتہ چلتا ہے۔ فہم قرآن کا یہ رنگ ہمیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ کی قرآن فہمی کو دیکھیں، فہم قرآن کا جو رنگ سیدہ عائشہ کی زندگی میں تھا، کس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی تھیں۔ یہ ان کی زندگی میں فہم قرآن کا رنگ آیا۔ سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب کتاب کے بارے میں پوچھا۔ سیدہ عائشہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں جس کا حساب کتاب لیا گیا اس پر ضرور عذاب کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے سن کر کہا، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 8 ہے کہ انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حساب کے بعد عذاب کچھ ضروری نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حساب جس کا ذکر اس آیت میں ہے در حقیقت حساب نہیں ہے، بلکہ صرف پیش کر دینا ہے، لیکن جس شخص کی جانچ کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ صحیح بخاری کی 103 نمبر روایت ہے۔ آسان حساب کیا ہے؟ حساب یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا اس سے برائیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلاں برا کام کیوں کیا تھا، کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی عذر ہے، بلکہ اس کی خطاؤں سے درگزر کیا